ایک دن شام میں سب لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب علیشا ذروہ کو آنکھوں ہی آنکھوں میں باز رہنے کا کہہ رہی تھی، پر وہ ذروہ ہی کیا جو عزت افزائی کروائے بغیر کوئی بات سن لے۔ بابا، عاطف اسلم کا کانسرٹ ہے آج رات، تو کیا ہم چلے جائیں؟ ذروہ چائے کا گھونٹ لیتی ہوئی بولی۔ اس طرح کے خیالات آتے کہاں سے ہیں تمہارے دماغ میں؟ آلیار نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ لو جی، ہو گیا کام، علیشا بڑبڑائی، لیکن پھر علیشا بھی ہمت کر کے بولی، بھائی جانے دینا، مگر آلیار کی ایک گھوری ہی کافی تھی اسے خاموش کروانے کے لیے۔ علیشا آلیار کو دیکھ کر فوراً سر جھکا گئی۔ مجھے عاطف اسلم بہت پسند ہے بھائی، میں اسے ایک بار لائیو دیکھنا چاہتی ہوں، پلیز۔ اس نے ایک کوشش اور کی۔ بیٹے، اب حالات ایسے نہیں رہے کہ لڑکیاں اکیلے باہر بھی نکلیں، کانسرٹ تو پھر بہت دور کی بات ہے، کیوں ضد کرتی ہو چندا؟ مرتضیٰ صاحب نے سمجھایا۔ بابا پلیز 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 جانے دینا، کچھ نہیں ہوگا، اور ویسے بھی اب میں بڑی ہو گئی ہوں، اپنا خیال رکھ سکتی ہوں۔ کتنی بڑی ہو گئی ہیں آپ؟ کیا مجھے بتانا پسند کریں گی آپ؟ آلیار تھوڑا غصے سے بولا، کیونکہ اب وہ بیجا ضد کر رہی تھی۔ یونیورسٹی جاتی ہوں، ڈاکٹر بننے والی ہوں، اور کتنا بڑا ہونا ہے؟ وہ اونچی آواز میں بولی۔ ذروہ، لڑکیاں جتنی بڑی ہوتی ہیں انہیں اتنا ہی محتاط رہنا پڑتا ہے، وہ قدرے نرمی سے بولا۔ لیکن ذروہ کے چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا کہ اس وقت وہ سمجھنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ کیا تم نہیں جانتی کہ کانسرٹ پر کیسے کیسے لوگ آئے ہوتے ہیں؟ کیا تم نہیں جانتی کہ وہاں کیا کیا ہوتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ مجھے تمہیں ایک ایک چیز بتانے کی ضرورت ہے، اور اس سب کے باوجود اگر تم جانا چاہتی ہو تو سوری، میں تمہیں یا علیشا کو جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، چاہے باقی لوگ دے بھی دیں۔ وہ ایک نظر سب پر ڈالتا ہوا کھڑا ہو گیا اور گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ آلیار کی بات کی اس گھر میں بہت اہمیت ہوتی تھی، گویا اس کی بات پتھر پر لکیر ہو، اور یہ بات ذروہ بھی بہت اچھے سے جانتی تھی، اس لیے وہ باقی سب کو وہیں چھوڑ کر اجازت لینے کی غرض سے آلیار کے پیچھے گئی اور اسے پکارا۔ اس کی پکار پر وہ گاڑی میں بیٹھتا بیٹھتا رکا اور بولا، ہاں، مجھے صرف یہ کہنا تھا کہ آپ ہمیشہ اپنی مرضی کرتے ہیں، کسی دوسرے کا نہیں سوچتے، چاہے کوئی کتنا ہی دکھی کیوں نہ ہو آپ کے فیصلے سے، لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا، میں کانسرٹ پر جاؤں گی اور جا کر ہی دکھاؤں گی۔ بظاہر مضبوط لہجے میں بولا تھا، مگر اندر ہی اندر وہ ڈری ہوئی بھی تھی۔ دوبارہ کہو ذرا، آلیار دبے دبے غصے سے بولا۔ میں جاؤں گی۔ اب اس کی آواز میں کپکپاہٹ صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ میں بہت بری طرح سے پیش آؤں گا ذروہ اگر گھر آ کے مجھے یہ پتہ چلا کہ تم گئی ہو۔ وہ اس کا بازو سختی سے پکڑے اسے وارننگ دیتا ہوا بولا۔ ذروہ چاہے جتنی بھی بہادر بننے کی کوشش کرتی تھی، ہمیشہ آلیار کے سامنے سہم جاتی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ میرا بازو چھوڑیں۔ چھوڑ رہا ہوں، لیکن میرے الفاظ اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو، اور اگر آئندہ بھی اس قسم کے فضول خیالات تمہارے دماغ میں آئے تو بتانا، مجھے ان کا علاج بہت اچھے سے کرنا آتا ہے۔ وہ اپنے انداز میں بولتا مقابل کی جان نکال رہا تھا۔ نہیں آئیں گے، وہ بمشکل بولی۔ یہی اچھا ہے تمہارے لیے، اب جاؤ اندر۔ وہی مخصوص سنجیدہ انداز۔ ذروہ سیکنڈز میں اندر کی طرف بھاگی، اور آلیار ایک نظر اسے دیکھ کر گلاسز لگاتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی بھگا لے گیا۔ ذروہ شام سے رات تک کمرے میں بند رہی، اور ناراضگی کے اظہار کے طور پر اس نے کھانا کھانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ جب 10 بجے کے قریب وہ باہر نکلی تو دیکھا لاؤنج میں سارے ٹی وی دیکھنے کے ساتھ ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ وہ وہاں سے گزر رہی تھی جب اس کی نظر علیشا اور آلیار پر پڑی۔ علیشا لاڈ سے آلیار کے کندھے پر سر رکھ کر نہ جانے اس سے کون سی باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ دیکھو کیسے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے ہیں، اور میری دفعہ تو غصہ ناک پر بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ بس سوچ کر رہ گئی۔ پھر اچانک علیشا کی نظر ذروہ پر پڑی تو بولی، تم کب آئی نیچے؟ اور آؤ نا، ہمارے ساتھ بیٹھو۔ علیشا کے کہنے پر باقی سب بھی ذروہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ نہیں، میں بس چائے بنانے آئی تھی، آپ لوگ بیٹھیں اور انجوائے کریں، وہ سنجیدگی سے کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ سب نے بے بسی سے آلیار کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں، دیکھو اب ہو گئی میڈم ناراض، آپ سب پریشان نہ ہوں، میں ناراضگی ختم کر دوں گا محترمہ کی، آلیار نے کھڑے ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اور یہ بات تو سب جانتے تھے کہ اگر وہ ناراضگی کی وجہ بنتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی وہی لاتا ہے۔ ذروہ، بات سنو، کچن کے دروازے سے ٹیک لگا کر پکارا۔ جی؟ دھیان چولہے پر پڑی چائے کی طرف تھا۔ ناراض ہو؟ ذروہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جواب نہیں دیا تم نے؟ آلیار نے کچھ لمحوں بعد دوبارہ پوچھا۔ نہیں، میں کیوں ہونے لگی ناراض آپ سے؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ تم خفا ہو۔ اب وہ اس کے پاس آیا اور اس کا رخ اپنی طرف کرتا ہوا بولا۔
ناراض ہو کر بھی کیا کرنا ہے میں نے؟ اب تو وقت گزر گیا نا۔ آپ کو تو بس ہمیشہ اپنا فیصلہ مسلط کرنا ہوتا ہے نا مجھ پر، چاہے میرا دل کتنا ہی دکھی کیوں نہ ہو، چاہے میرا جانے کا کتنا ہی دل کیوں نہ ہو۔ ضرورہ واپس چولہے کی طرف مڑنے لگی تھی جب عالیار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ دیکھو ضرورہ، فیصلہ مسلط کرنے کی بات نہیں ہے، بات تمہارے تحفظ کی ہے، تمہاری حفاظت کی ہے۔ اگر خالی لڑکیوں کا کانسرٹ ہوتا تو میں تمہیں کبھی منع نہ کرتا، لیکن اس قسم کے کانسرٹ پر جہاں عیاش اور بگڑے ہوئے لڑکے آئے ہوں، جہاں واہیات حرکتیں ہوں، تو معذرت، میں وہاں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، نہ آج اور نہ ہی آنے والے وقت میں، پھر چاہے تم جتنا مرضی خفا ہو مجھ سے۔ اب کی بار وہ نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ کیا تمہیں یہ سب ٹھیک لگتا ہے؟ اپنے دل سے بتاؤ، اور اگر ٹھیک لگتا ہے تو آئندہ میں تمہیں کسی بھی چیز سے منع نہیں کروں گا۔ ضرورہ کا سر بے ساختہ شرمندگی سے جھک گیا اور پھر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے ایسے ہی جواب کی توقع تھی تم سے، وہ پیار سے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ لیکن آپ پسند نہیں کرتے مجھے، آپ کو صرف علیشا پسند ہے۔ مجھے تو ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، اور جس طرح ابھی سمجھایا ہے اس طرح شام کو بھی تو سمجھا سکتے تھے نا۔ شکوہ زبان پر خود ہی آ گیا۔ مگر نہیں، آپ کا تو سارا نسلہ مجھ ہی پر گرنا ہوتا ہے۔ ضرورہ ایک خفا سی نظر عالیار کے چہرے پر ڈال کر بولی۔ اس کی باتیں سن کر عالیار کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ایسا آج تو سوچ لیا ہے، دوبارہ کبھی نہیں سوچنا۔ جیسی میرے لیے علیشا ہے ویسی ہی تم بھی ہو۔ وہ اسے خفگی سے گھورتا ہوا بولا۔ تم پر غصہ اس لیے نکل جاتا ہے کہ تم مجھ سے بیجا ضد اور بحث کرتی ہو، جبکہ علیشا ایک بار کہنے پر ہی بات مان جاتی ہے، اور تم پر جب تک غصہ نہ کیا جائے تمہارے اس چھوٹے سے دماغ کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ اس کے سر پر انگلی مارتا ہوا بولا۔ اب بولو، کیا میں نے غلط کہا؟ نہیں، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، وہ جھٹ سے اقرار کر گئی۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، کھانا نہیں کھانا تم نے، یا ابھی بھی کھانے سے ناراضگی ہے؟ بھوک نہیں ہے مجھے۔ مجھ سے خفا ہونا تو مجھے دکھاؤ نخرے، اٹھاؤں گا سارے نخرے تمہارے، وہ اسے مناتا ہوا بولا۔ ضرورہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ اور کھانے سے کوئی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے، آگے ہی پوری صحت ہے تمہاری، اور نہ کھانے کی وجہ سے تمہیں جو کچھ ہو گیا تو مجھ بیچارے پر تو لگ جائے گا نا تمہارے قتل کا الزام، وہ معصوم بنتا ہوا بولا۔ ضرورہ اس کی بات پر قہقہ لگا کر ہنس پڑی۔ نہیں، آپ فکر نہ کریں، میں اوپر سے آ کر بتا جاؤں گی کہ آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے اور میں اپنی مرضی سے مری ہوں، ضرورہ شریر لہجے میں بولی۔ عالیار اس کی بیتکی بات پر ہنسا۔ اچھا چلو ایسا کرتے ہیں، سمندر پر چلتے ہیں، اور راستے میں جہاں سے تم چاہو گی وہاں سے کھانا بھی کھلا دوں گا تمہیں۔ اس وقت سمندر پر؟ وہ خوشی سے بولی۔ ہاں میں جانتا ہوں تمہیں سمندر کتنا پسند ہے، تو سوچ رہا ہوں تمہیں وہاں لے جاؤں، کم از کم اسی بہانے تمہارے چہرے پر خوشی تو واپس آئے گی نا۔ چلیں چلیں، اس نے فوراً چولہا بند کیا اور باہر کی طرف بھاگی، پھر جاتے جاتے پلٹی اور بولی۔ آپ بہت اچھے ہیں عالیار بھائی، بہت بہت۔ علیشا چلو ہم سی سائڈ پر جا رہے ہیں، وہ لاؤنج میں داخل ہوتی ہوئی بولی۔ سب اس کی چہکتی آواز سن کر پرسکون ہوئے، کیونکہ وہ اس گھر کی رونق تھی، اسی لیے کسی سے بھی اس کا اداس چہرہ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ عالیار کچن کے دروازے پر کھڑا اسے مسکراتا ہوا دیکھنے لگا۔ بالکل بچی ہے یہ بھی، پاگل، وہ بڑبڑایا۔ جاؤ میرے بچوں، ارتضیٰ صاحب نے کہا۔ ادہم اور روشان بھی کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ سب ہمیشہ اکٹھے ہی جاتے تھے چاہے کہیں بھی جانا ہو۔ اور ہاں، رابی کو بھی فون کر دو، ہم اسے بھی راستے میں سے لیتے ہوئے جائیں گے۔ عالیار نے ضرورہ کو تنقید کی اور پورچ کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دنوں بعد ضرورہ کے امتحانات شروع ہو گئے اور وہ ہر وقت کتابوں میں سر دیے بیٹھی ہوتی تھی۔ کبھی وہ رابیل کے گھر ہوتی تو کبھی رابیل اس کے۔ اسی طرح عالیار بھی مصروف تھا۔ آج کل ایک کیس کے سلسلے میں وہ زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتا تھا اور وقت بے وقت گھر آتا تھا۔ ریان بھی ابھی کل پرسوں ہی اپنا کام ختم کر کے اسلام آباد سے کراچی واپس آیا تھا۔ رہ گئی ابیر، تو وہ NCA اور ایگزیبیشن کی نظر ہو گئی تھی، لیکن اب وہ خوش رہتی تھی اور لوگوں کے ساتھ گھل مل بھی رہی تھی۔ امی، ضرورہ کہاں ہے؟ ہم سب کے ساتھ چائے نہیں پیے گی وہ؟ ادہم نے گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے پوچھا، جو اس وقت رات کے 9:30 بجا رہی تھی۔ بیٹا تمہیں پتہ تو ہے، جب بھی اس کے امتحانات شروع ہوتے ہیں وہ یا تو کمرے کی نظر ہو جاتی ہے یا پھر لائبریری میں پائی جاتی ہے، تہمینہ بیگم نے کہا۔ ہاں مگر کل سے دیکھا نہیں میں نے اسے، بندہ باہر آ کر اپنا چہرہ ہی دکھا جاتا ہے۔ ادہم پھر بولا۔ ہاں یار، میرا بھی اسے تنگ کرنے کو بہت دل چاہ رہا ہے، روشان ادہم کو آنکھ مارتا ہوا بولا۔ خبردار جو تم دونوں میں سے کسی نے بھی اسے تنگ کیا، ریان نے انہیں وارن کیا۔
اور ہاں سچ یاد آیا مجھے، ابھی وہ گھنٹہ پہلے ہی سوئی ہے، اسے رات کو اٹھ کر پھر پڑھائی کرنی ہے، اس لیے اسے آرام ہی کرنے دو، تہمینہ بیگم بولیں۔ اچھا اچھا سوئی ہے وہ، روشان ایک ایک لفظ کھینچ کر بولا، اور ارحم اس کے انداز سے سمجھ گیا تھا کہ اب وہ کیا کرنے کا سوچ رہا ہے۔ پھر دونوں کی نظریں ملی اور وہ قہقہ لگا کر ہنسنے لگے، اور ایان بس ان دونوں کو دیکھتا رہ گیا جو کہیں سے بھی 21 سال کے نہیں لگ رہے تھے۔ رات 11 بجے کے قریب جب وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو اس وقت صرف سائیڈ لیمپ آن تھا، اور ذرا بیڈ کے درمیان میں بلینکٹ سر تک اوڑھے گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ ادھم ہاتھ میں ٹھنڈے پانی سے بھرا پیالہ پکڑے کھڑا تھا، جبکہ روشان ذرا کے منہ سے چادر ہٹانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ جیسے ہی روشان نے سگنل دیا، ادھم نے ٹھنڈا ٹھار پانی اس کے منہ پر پھینک دیا۔ اتنا ٹھنڈا پانی گرنے کی وجہ سے وہ ہڑبڑا کر اٹھ پڑی، اور ادھم اور روشان اسے اٹھتا دیکھ کر قہقہ لگا کر ہنسنے لگے۔ ذرا کا چہرہ غصے سے لال ہونے لگا۔ تم دونوں کو آج میں نے چھوڑنا نہیں ہے، وہ غصے سے بولتی ہوئی بیڈ سے نیچے اتری۔ اس کو جگ پکڑتا دیکھ کر ارحم اور روشان نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ارحم، روشان آج بچو ذرا مجھ سے۔ وہ اوپر سے انہیں لاؤنج کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھ کر چلائی۔ اب وہ آگے آگے تھے اور ذرا ان کے پیچھے پیچھے۔ میری نیند خراب کر دی تم دونوں نے، آج تو میں ہرگز نہیں چھوڑنے والی تم دونوں کو۔ اب وہ دونوں ذرا کے بہت قریب تھے۔ اچانک روشان اور ارحم نے ایک دوسرے کو آنکھ ماری، اور آلیار جو ابھی ابھی لاؤنج میں داخل ہوا تھا، دونوں اس کے آگے سے ہو کر ایک دم اس کے پیچھے چھپ گئے۔ دوسری طرف جیسے ہی ذرا نے پانی پھینکا، وہ سیدھا آلیار کے منہ اور شرٹ پر جا گرا۔ ذرا نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھا۔ آلیار اس اچانک ہونے والے حملے پر پہلے تو حیران ہوا، لیکن پھر ذرا کو دیکھ کر اسے سارا معاملہ خود بخود سمجھ آ گیا۔ ذرا نے آلیار کو دیکھا، جس کے چہرے پر غصہ تو نہیں تھا، البتہ سنجیدگی ضرور تھی۔ آلیار بھائی، آپ مجھے کچھ مت کہیے گا، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب ان دونوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ دونوں مجھ پر پانی پھینک کر بھاگے تھے، اور ایسا انہوں نے دوسری دفعہ کیا ہے، وہ آلیار کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ آلیار بس خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ اب اگر کوئی دوسری بار کسی شریف انسان کے ساتھ ایسا کرے گا تو وہ شریف انسان یعنی کہ میں چپ تھوڑی رہوں گی، وہ معصومیت سے خود کی طرف انگلی کرتی ہوئی بولی۔ اس کے اس طرح کہنے پر آلیار کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ آئی، جسے اس نے چھپایا نہیں۔ لیکن ہمیشہ کی طرح ڈانٹ میں ہی کھاتی ہوں آپ سے، جبکہ شروع وہ کرتے ہیں، اب بھی ڈانٹ لیں آپ۔ ذرا بس بغیر بریک لگائے بولتی جا رہی تھی، اور بات ختم ہوتے ہی وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کر رونے کی تیاری کرنے ہی والی تھی جب آلیار بول پڑا۔ ارے ارے ذرا، میں نے تمہیں تھوڑی کچھ کہا ہے، وہ اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتا ہوا بولا۔ مگر آپ خاموش تھے تو مجھے لگا میری کلاس ہونے والی ہے، وہ نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ تم نے مجھے بولنے کا موقع ہی کب دیا تھا، تم تو بس نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی، اور یار جب تمہاری کوئی غلطی ہی نہیں ہے تو میں تمہیں کیوں کچھ کہوں گا، احمق لڑکی، وہ اس کے سر پر پیار سے تھپڑ لگاتا ہوا بولا۔ ذرا ہنسی۔ اور تم یہ ہر بار مجھے دیکھ کر رونے کے لیے تیار کیوں ہو جاتی ہو، یقین کرو میں بندے نہیں کھاتا، اور ہڈیاں تو بالکل نہیں کھاتا، وہ آخر میں اس کی صحت پر طنز کرتا ہوا بولا۔ آلیار کے اس طرح کہنے پر ذرا نے اسے آنکھیں سکیر کر دیکھا، پھر آلیار ان دو شیطانوں کی طرف پلٹا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ ہاں بچے ہو تم دونوں؟ آلیار نے پوچھا۔ اپنے ماں باپ کے تو بچے ہی ہیں بھائی، یہ بھلا کیسا سوال ہوا؟ ارحم 32 دانتوں کی نمائش کرتا ہوا بولا۔ آلیار نے ارحم کو گھورا تو وہ پٹری پر واپس آیا۔ بھائی جب سے اس کے امتحانات شروع ہوئے ہیں نا، ہم نے اسے تنگ نہیں کیا تھا، تو سوچا آج کر لیں، ارحم نے اطمینان سے جواب دیا۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ ہم اسے تنگ کیے بغیر نہیں رہ سکتے، یا یوں کہہ لیں کہ جب تک ہم اسے تنگ نہیں کرتے ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا، روشان ارحم کو آنکھ مارتا ہوا بولا۔ شرم کرو تم دونوں، آلیار نے انہیں شرم دلانی چاہی، واحد ایک یہی چیز ہے بھائی جس کا ہمیں ذرا بھی نہیں پتہ۔ ارحم نے یہ کہہ کر روشان کی جانب دیکھا، پھر وہ دونوں قہقہ لگا کر ہنسنے لگے۔ ذرا بھی بے ساختہ ہنس پڑی۔ ارحم، روشان، آلیار ڈپٹنے کے انداز میں بولا۔ چلو اب سوری کہو بہن کو۔ سوری شریف لڑکی، دونوں اکٹھے بولے۔ ان کے اس طرح کہنے پر آلیار بھی ہنس پڑا اور بولا، کچھ نہیں ہو سکتا تم دونوں کا۔ السلام علیکم۔ سلام کی آواز پر سب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دروازے کے پاس رابیل کھڑی نظر آئی۔ ارے رابی، تم آ گئی؟ ذرا جلدی سے آگے بڑھی اور اس کے گلے لگ گئی۔ ذرا سے ملنے کے بعد وہ آگے بڑھی اور آلیار کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو رابی؟ وہ اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اور خیریت، رات کے اس وقت آئی ہو؟ جی وہ ہمیں اکٹھے پڑھائی کرنی تھی بس اسی لیے، اس نے بتایا۔
کس کے ساتھ آئی ہو؟ اور یہ مت کہنا کہ تم اتنی رات کو اکیلے ڈرائیو کر کے آئی ہو۔ عالیار نے سوال کیا۔ وہ بابا گھر نہیں تھے اس لیے اکیلے آئی ہوں، ورنہ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ رات کو مجھے اکیلے باہر نکلنے نہیں دیتے۔ تو بچے کیا ضرورت تھی اکیلے آنے کی؟ مجھے کال کر دی ہوتی یا ارحم روشان کو۔ کیا ہم نے آج تک ذرا اور تم میں کوئی فرق کیا ہے؟ سوری بھائی، بھول گئی تھی، رابیل بولی۔ چلو کوئی بات نہیں، آئندہ خیال رکھنا، وہ نرمی سے بولا۔ ذرا مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اور ہاں، اب رات یہیں رکو گی نا؟ گھر تو نہیں جانا؟ عالیار نے پوچھا۔ جی بھائی، یہیں ہوں آج، رابیل نے مسکرا کر جواب دیا۔ چلو ٹھیک ہے، اب جاؤ۔ پھر وہ دونوں کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ رابیل کے کوئی بہن بھائی نہیں تھے، لیکن اسے آج تک ذرا عالیار اور باقی سب کی وجہ سے بہن بھائیوں کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ عالیار کمرے میں بیٹھا فائلز چیک کر رہا تھا جب ریان دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوا۔ ارے تو اس وقت؟ عالیار اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ ہاں کیوں، نہیں آ سکتا؟ مار نہ کھا لیں مجھ سے، آجا بیٹھ۔ عالیار نے گھورا۔ پھر ریان بیڈ کے بائیں جانب ٹانگیں سیدھی کر کے لیٹنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ یار عالیار، ریان کچھ دیر بعد بولا۔ ہاں بول۔ عالیار کی نظریں فائل پر تھیں۔ یہ جو میں نے ہسپتال کا پنگا لیا ہے، کیا میں اسے اچھے سے چلا پاؤں گا؟ تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ عالیار نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ بس ایک ڈر سا ہے، جیسے میں شاید کچھ بھی صحیح سے نہیں کر پاؤں گا۔ ابھی بھی بہت سے معاملات ایسے ہیں جو دیکھنا باقی ہیں، ریان سوچ سوچ کر بول رہا تھا۔ گدھے، تجھے کیا لگتا ہے اتنے بڑے کام منٹوں میں ہو جاتے ہیں؟ خیر اب ایسا بھی نہیں کہا میں نے، مگر یار آج کل اتنے تھکاوٹ سے بھرپور دن گزرتے ہیں کہ کیا بتاؤں، کبھی کسی شہر جانا پڑتا ہے تو کبھی کسی شہر۔ ہاں مگر تجھے ابھی یہ سب برداشت کرنا ہوگا، آخر کو ہسپتال ہے، کوئی کھلونا نہیں۔ عالیار اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ ہاں کر ہی رہا ہوں برداشت، اب کل پھر اسلام آباد جا رہا ہوں، ریان انگڑائی لیتا ہوا بولا۔ صحیح ہے، یہ کہتے ہی عالیار نے سائڈ ٹیبل پر پڑا کافی کا مگ اٹھایا اور پینے لگا۔ خیر تو بتا، تیری زندگی میں آج کل کیا چل رہا ہے؟ ریان اس کے ہاتھ سے کافی کا مگ لیتا ہوا بولا۔ یار بس نہ پوچھ، ایک کیس میں پھنسا ہوا ہوں، مگر ابھی تک سارے سراغ تلاش نہیں کر پایا، لیکن کوشش جاری ہے، عالیار نے بتایا۔ صحیح ہے، لیکن تو نے بھی ویسے کہاں پھنسا لیا ہے خود کو؟ وہ اس کی فائلز کی طرف اشارہ کرتا ہوا ہنس کر بولا۔ ہاں، مگر یہ جو تو میرا کافی کا مگ پکڑ کے بیٹھا ہے نا، یہ شرافت سے واپس کر دے، عالیار نے گھورا۔ کوئی نہیں ملے گا واپس، ویسے بھی میرا پینے کا دل چاہ رہا تھا، اس لیے یہ تو میں لے کر جا رہا ہوں اپنے کمرے میں، تو اپنے لیے اور بنا لیں، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ریان رک۔ نہیں بیٹا، یہ تو میں لے کر چلا، کیونکہ تو نے خود تو زحمت کرنی نہیں ہے کہ بھائی کو بھی بنا کر دے دے، اس لیے بھول جا اسے اور اپنے لیے اور بنا لے، وہ مشورہ دیتا ہوا بولا۔ کمینہ ہے بڑا تو، عالیار ہنسا۔ شکریہ، ریان سر خم کرتا ہوا بولا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ عبیر NCA کے کیفے میں بیٹھی جوس پینے کے ساتھ ساتھ موبائل استعمال کر رہی تھی جب ارم اس کے پاس چلی آئی۔ ارم اس کی دوست تھی جس نے ابھی کچھ دن پہلے ہی ادھر جاب شروع کی تھی۔ اوئے تم یہاں بیٹھی ہو اور میں تمہیں پورے اسٹاف روم میں ڈھونڈ رہی تھی، ارم اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ ہاں یار بھوک لگی تھی تو سوچا کچھ کھا لوں، اس لیے آئی تھی یہاں، تم بتاؤ کیا لوگی؟ عبیر نے اس سے بھی پوچھا۔ میں بس چائے لوں گی، کیونکہ ابھی میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ چائے کا آرڈر دینے کے بعد ارم بولی۔ عبیر تم آج چل رہی ہو نا؟ عبیر نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا۔ کہاں؟ ودیشا کی منگنی پر، اور کہاں؟ ارم غصے سے بولی۔ ہاں یار میں تو بھول ہی گئی تھی، لیکن اچھا کیا تم نے مجھے یاد کروا دیا، وہ خوش دلی سے بولی۔ مگر اتنی رات کو پک اینڈ ڈراپ کا مسئلہ ہوگا مجھے۔ اس کی فکر تم مت کرو، میں ہوں نا، تم بس 7 بجے تیار رہنا، میں لینے آ جاؤں گی تمہیں، ارم نے مسکرا کر کہا۔ چلو ٹھیک ہے۔ وہ کالے رنگ کا چوڑی دار پاجامہ پہنے اور کالے رنگ کا ہی گھٹنوں تک آتا فراک پہنے آئینے کے سامنے کھڑی اپنے گھنگھرالے بال بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کافی دیر تک کوشش کرتے رہنے کے بعد جب اس سے بالوں کا سٹائل نہیں بنا تو اس نے کلپ لگا کر بال کھلے چھوڑ دیے۔ اس کے بعد اس نے جھمکے پہنے، بائیں ہاتھ میں چوڑیاں پہنی اور پھر مرون رنگ کے شال اپنے دائیں کندھے پر پھیلا کر ارم کا انتظار کرنے لگی۔ مزید 15 منٹ گزرنے کے بعد ارم اس کے دروازے پر تھی۔ چشمے بد دور، تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو عبیر، کہیں تمہیں میری نظر ہی نہ لگ جائے، وہ گاڑی سے نکل کر اس سے ملتی ہوئی بولی۔ شکریہ، تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو، عبیر نے کہا۔ پھر وہ دونوں منگنی کی تقریب میں جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ منگنی کی تقریب گھر کے لان میں ہی رکھی گئی تھی اور لان کو بہت خوبصورتی سے گلابی اور سفید رنگ کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔
سب سے سلام دعا کے بعد عبیر وریشا کو مبارکباد دینے کی غرض سے اسٹیج پر گئی، جبکہ ارم نیچے باقی سب کے ساتھ موجود تھی۔ عبیر کچھ دیر وریشا سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہنے کے بعد باقی دوستوں کے پاس واپس آئی۔ کیا بات ہے عبیر، اب تم بہت خاموش رہنے لگی ہو؟ طلحہ نے پوچھا۔ میں پہلے بھی کون سا زیادہ بولتی تھی، عبیر نے جواب دیا۔ ہاں خیر، یہ بات بھی ٹھیک کہی تم نے، طلحہ نے کہا۔ 10 بجے کے قریب عبیر کو احساس ہوا کہ ان سب کا فی الحال یہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو عبیر ارم کے پاس گئی اور بولی، اچھا ارم، تم رکو یہاں پر، میں چلتی ہوں۔ رکو رکو، تم کہاں چلی؟ ہم اکٹھے جائیں گے، ابھی تو کھانا بھی نہیں کھایا، ارم بولی۔ کچھ نہیں ہوتا یار، امی انتظار کر رہی ہوں گی میرا، اس لیے مجھے نکلنا چاہیے اب۔ پکی بات ہے؟ ارم نے کنفرم کرنا چاہا۔ ہاں ارم، عبیر نے یقین دلایا۔ پھر عبیر لان سے نکل کر پورچ میں آ گئی اور کیب کروانے لگی۔ آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا مگر ہر بار کیب کینسل ہوتی جا رہی تھی۔ اب اسے فکر ہونا شروع ہو چکی تھی کہ 10:30 یہیں ہو گئے ہیں، گھر پہنچتے پہنچتے گھنٹہ لگ جائے گا اور امی پریشان ہو جائیں گی اور بابا بھی سوال جواب کر کے امی کو مزید پریشان کریں گے۔ پھر اس نے ایک نظر لان میں موجود ارم پر ڈالی جو باقی سب کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ کچھ سیکنڈ سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پیدل باہر تک نکلتی ہے اور تھوڑا آگے جا کر ٹیکسی لے لے گی۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے شال سر پر اوڑھی اور گیٹ سے باہر نکل گئی۔ ابھی عبیر نے بس کچھ گلیاں ہی کراس کی تھیں جب بائک پر 2 لڑکے اس کے پاس سے گزرے، پھر ایک دم بائک رکنے کی آواز آئی۔ عبیر نے پلٹ کر دیکھا تو اسے وہ بائک ریورس کرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ عبیر کے دل کی دھڑکن تیز ہونا شروع ہو گئی اور گھبراہٹ کی وجہ سے چہرے پر پسینہ نمودار ہونا شروع ہو گیا۔ ہر طرف اندھیرا تھا تو اسے مزید وحشت ہونے لگی، لیکن وہ پھر بھی تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی چلتی جا رہی تھی۔ جب بائک اس کے قریب پہنچی تو اس نے گردن گھما کر ان کے چہروں کی طرف دیکھا جہاں شیطانیت واضح تھی۔ رات کے اس وقت یہ حسین چہرہ دیکھ کر ہماری تو عید ہو گئی ہے، وہ آپس میں بات کرتے ہوئے بولے۔ کہاں جا رہی ہو؟ آؤ ہم چھوڑ دیتے ہیں، ان میں سے ایک بولا۔ اب وہ بائک بالکل اس کے ساتھ تھی، اس سے پہلے کہ وہ اسے چھوتے اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ ارد گرد دیکھے بغیر بس تیز رفتار میں بھاگتی جا رہی تھی۔ ابے وہ بھاگ رہی ہے، اتنا اچھا شکار ہم اپنے ہاتھوں سے نکلنے نہیں دے سکتے، چل چل چل، بائک اس کے پیچھے لگا، ان میں سے ایک بولا۔ عبیر کی شال اب سر سے اتر کر بازو پر آ گئی تھی اور تھوڑی زمین پر بھی لہرا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ پلیز میری مدد کرے، میں کہاں جاؤں، کیسے بچاؤں خود کو؟ کچھ آنسو اس کی آنکھوں سے باہر نکلے۔ اب وہ بائک سوار بالکل اس کے قریب پہنچ چکے تھے اور پھر یکدم انہوں نے عبیر کے سامنے بائک روکی۔ ایسا ہوتا دیکھ کر عبیر کی زوردار چیخ فضا میں گونجی۔